اللہ اکبر. متن ایک ہے یا نہیں؟ وہ چاہے یوں انگلیاں پھیلاتا ہو، کان کی لو سے انگوٹھا لگاتا ہو، تھوڑا دور رکھتا ہو، آگے ایسے ہی تھوڑا رکھ لیتا ہو، کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتا ہے نا، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورہ الحمد. تمام امت میں جو شناختہ شدہ فقہ ہیں اور جو شناختہ شدہ فقہ نہیں ہیں، وہی سورہ الحمد. اس کے بعد قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہے یا کوئی سورہ پڑھتا ہے. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے. اس کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. سب کیا یہی ہے، کھڑے ہوتے وقت رکوع سے کیا کہیں گے؟ خانہ کعبہ میں نمازیں جنہوں نے پڑھی ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ہم بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سب سمع. پھر تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر کہہ کے سجدے میں گئے، اور 2 سجدے ہیں. دونوں سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو پوری نماز میں، متن نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹیکسٹ، بیسک ٹیکسٹ، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کی حکمت، رسول کی ریاضت، اہل بیت کی قربانی، اصحاب اخیار کی قربانی. محفوظ ہے متن دین، متن قرآن محفوظ ہے، متن نماز محفوظ ہے. پوری دنیا میں کوئی ہے مسلمان کہتا ہو اپنے کو رمضان المبارک کے روزوں کا قائل نہ ہو؟ بھئی چاند میں اختلاف ہو جائے الگ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ واجب ہے، واضح ہے نہیں. چاند کا اختلاف ایک اصولی نہیں، ایک فرعی اور ایک کبھی کبھی کیا کہوں، ہمیں ایک ایسا شہر معلوم ہے جس شہر میں یہ مسلمانوں کی کوتاہیاں دیکھیں. شہر میں بہت مشہور شہر ہے بر صغیر کا، شہر کی رویت ہلال کمیٹی کے صدر دونوں آنکھوں سے نابینا بنائے گئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ ہے مسلمانوں کا حسن تدبر، حسن سیاست، حسن انتظام. اب اس کی ذمہ داری تو نہ خدا پہ آئے گی، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، نہ فقہ اصیل پر، کہ جناب والا شہر کا، میں نام واقعی نہیں لے رہا ہوں، جستجو کیجئے گا بہت جلدی پہنچ جائیے گا. بہت بڑا مشہور شہر ہے اور علماء فقہا کا مرکز بھی رہا ہے بر صغیر کا. ادھر نہ جائیے گا، ہاں اسی بر صغیر کا. اور 1-2 سال نہیں، برسہا برس تک، مجھے نہیں معلوم 10 سال 20 سال کئے برس تک، 25 سال برس تک ایک شخص وہ رہا رویت ہلال کمیٹی کا صدر، دونوں آنکھوں سے نابینا. تو یہ ایک الگ مسئلہ، یہ ہماری آپ کی بد نصیبی اور بد انتظامی ہے. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزہ رمضان المبارک کا واجب ہے. تو متن دین ایک ہوا نہیں، متن محفوظ ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے تمام مسلمین کا یا نہیں؟ حج کے لیے سب خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں یا نہیں؟ سب شیعہ سنی سب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں. اب یہ حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے، حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو مدینے بھی جاتے ہیں، رسول پاک کی زیارت ضرور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مدینے نہیں گئے، رسول پاک کی زیارت نہیں کی، تو شاید وہ حج بھی ہمارا قبول بارگاہ الہی نہ ہو. اور اسی طرح ہم ان مقامات پہ بھی جاتے ہیں کہ جن کا تعلق رسول کے ساتھ منیت کا ہے، اور جہاں جانے کے لیے رسول نے کہا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے کی زیارت کرو تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا، وہاں بھی جاتے ہیں. لیکن حج واجب کہاں ہے؟ تو اسی طرح نہ جانے کتنی چیزیں میں گناتا چلا جاؤں آپ کو. پوری فقہ میں متن محفوظ ہے،
پورے دین میں متن محفوظ ہے، اور اس محفوظ متن کی بنیاد پر میں داعیے وحدت امت اور داعیے اتحاد بین المسلمین ہوں۔ مگر جو لوگ چھوٹے چھوٹے فرق کو جو تہذیبی لحاظ سے، کلچرلی یا کسی اور سبب سے پیدا ہوتے چلے گئے، ان فرقوں کو سامنے رکھ کر فرقے بناتے ہیں، ان سے میں بیزار ہوں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی کبھی بھی جب بھی اتحاد کی راہ پر آئے گا تو یہ یاد رکھے اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے، جھوٹ پر کبھی اتحاد نہیں ہوتا۔ تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں نماز پڑھو، لیکن نماز کی ترکیب تو نہیں ہے نا قرآن میں کہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مجید کس صنعت میں نازل ہوا کہ قرآن مجید بغیر مصطفیٰ کے قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ بغیر مصطفیٰ نہ کل قرآن کافی تھا، نہ آج قرآن کافی ہے، نہ قیامت تک کافی ہوگا، نہ قیامت میں کافی ہوگا۔ مصطفیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے تعظیم کا اظہار کرو، اللہ کے علو مرتبت کا اظہار کرو، تو تم میری پیروی کرو، دیکھو کہ میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں، کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے سجدہ کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔